قربانی عبادت سے زیادہ ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ عبادت کا پہلو اس میں یوں تو ہے کہ چلے جی آپ ہر گھر کے سامنے آپ نے جانور باندھ دیے، ٹھیک، گھر کے اندر جگہ نہیں، آپ نے باہر باندھ دیا اور آپ دیگر چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن جس انداز کے اندر اب ہمارے ہاں قربانیاں رائج ہوتی جا رہی ہیں، مویشی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ اہتمام سے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر باقاعدہ ایک فوٹو سیشن اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے ایک سارا۔ قربانی کے معاملے میں حقوق العباد جتنے ڈسٹرب کیے جاتے ہیں اور جتنے وائلیٹ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم قربانی میں جانور ذبح نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے حقوق ذبح کر رہے ہیں۔ 10 دن پہلے جانور آ گیا، رات کے 12 بجے اس بیچارہ اداس ہو جاتا ہے تو اس کو گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب رات کے 10 بجے اس کے پیچھے جناب کوئی چھنکنے بجا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے باجے بجا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے تالیاں مار رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، اس کو پوری گلی کے اندر گھما رہا ہے۔ بیچارے اہل محلہ 11 بجے سوتے ہیں، یہ 12 بجے بھائی صاحب کا بکرا اداس ہو گیا، یہ اس کو لے کے نکل پڑتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو باندھنے میں، اس کو چارہ کھلانے میں جو اپنے ہاں کم ہوتا ہے اور دوسرے کے گھر کے سامنے اس کو زیادہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جب جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک نیا تماشا ہوتا ہے، ایک نیا میلہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی عبادت والے پہلو سے آدمی کی توجہ ہٹا دیتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عام طور پہ غفلت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول طریقہ ہے، اس میں ایک تو شرط یہ نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جائے، تکبیر پڑھ کے ذبح کیا جائے، لیکن اس کے بعد دعائیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ دعاؤں کی طرف توجہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانی قبول کر لے، اس طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، یوں مزہ آیا، یہ کر وہ کر، یہ ایک تماشے والا مفہوم اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس غفلت کے پہلو کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد جو غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ جہاں دل کیا پھینک دی۔ اب تو حکومت اہتمام کرتی، کوشش کرتی کہ جلد از جلد اٹھا لے، لیکن جب یہ اہتمام نہیں تھا اور اگر اب نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہفتوں مہینوں وہ سب خون اور چیزیں وہاں پڑی رہیں گی، اور ان سے جو جراثیم اور جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ان سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، پورا محلہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا بڑا کم تصور ہے کہ ہم خود اہتمام کریں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔